جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری کہ لوگوں میں فیصلہ کرو جس طرح تمہیں اللہ دکھائے، اور دغا والوں کی طرف سے نہ جھگڑو، اور اللہ سے معافی چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیات یہاں پر رکوع ختم ہوا۔ کل ایک آیت جس کی تلاوت ہوئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے جیسا تمہیں پہنچتا ہے، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جنگ احد سے جب ابو سفیان اور ان کے ساتھی واپس ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو صحابہ احد میں حاضر ہوئے تھے انہیں مشرکین کے پیچھے بھیجا کہ ڈھونڈو انہیں، یعنی جنگ ختم ہو گئی اور پھر مشرکین جب میدان سے نکلے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو ان کے پیچھے بھیجا۔ جو اصحاب زخمی تھے انہوں نے اپنے زخموں کی شکایت کی، اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یعنی کچھ اصحاب ایسے تھے جن کو ان کافروں کے پیچھے جانے میں شش و پنج تھا، یعنی ہم جائیں کہ نہیں جائیں ان کے پیچھے، کیونکہ زخم بھی ہیں کچھ صحابہ کے بھی۔ یہ جنگ احد کے موقع پر تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اب تم ان کی تلاش میں سستی بھی نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سانپ کو اگر آدھا مار کر چھوڑے ہو تو وہ زہریلا زیادہ ہو جاتا ہے، اسے پھر پوری طرح سے تم نپٹا دو، ختم کرو۔ یہ ایک طریقے کا حکم تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہوئی ہے تو ایسی ہی تکلیف کافروں کو بھی ہوتی ہے، تم یہ مت سمجھنا کہ صرف تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، وہ اپنی مصیبتوں میں گرفتار ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ تم اللہ سے امید رکھتے ہو اور وہ اللہ سے امید نہیں رکھتے۔ تمہاری مصیبتوں میں اور ان کی مصیبتوں میں فرق یہی ہے۔ یہاں سے بات پتہ چلتی ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ مصیبت آنے پر اپنے رب سے لو لگا لیتا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور اسی سے شکایت کرتا ہے اور اسی سے معافی بھی طلب کرتا ہے اور اسی سے شفا بھی ملتی ہے۔ لیکن کافر کا حال ایسا نہیں ہے۔ کافر کے اوپر جب مصیبت پڑتی ہے تو پھر وہ غیر خدا کی طرف جاتا ہے، کبھی پتھروں کے پاس، کبھی درختوں کے پاس، کبھی پرندوں کو، کبھی جانوروں کو، کچھ نہ کچھ دیکھتا ہے، ہزار جگہ پر جا کر کے اپنی مصیبت دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس بات میں اس کی مصیبت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ یہی رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ تکلیف دونوں کو پہنچتی ہے، لیکن تم اللہ سے جیسی امید رکھتے ہو ویسی امید وہ نہیں رکھتے۔ اب آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہ کل آیت تلاوت ہوئی تھی، اس پر میں نے گفتگو نہیں کی تھی۔ آج جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ نے قرآن کے متعلق بیان فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے رسول ہم نے آپ کے اوپر ایک سچی کتاب اتاری ہے، بالحق، حق کے ساتھ اتارا ہے، ایک ایسی کتاب۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ یہی کتاب ہے، قرآن عظیم ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے۔ اب یہاں پر یہ مقصد بتایا جا رہا ہے، یہ کتاب ہم نے اتاری کیوں ہے آپ پر؟ مسلمانوں آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن خوانی کے لیے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن اٹھائے ہیں میتوں کو اصالہ ثواب کرنے کے لیے، یا کبھی کچھ معاملات ہو جائے تو قسم کھانے کے لیے قرآن اٹھائیں گے، اسی کام کے لیے قرآن۔ کوئی بیمار ہو جائے تو جھاڑ پھونک کرنے کے لیے، دعا کے لیے، دم کے لیے قرآن پاک ہے۔ بلکہ یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا بڑا مقصد یہ بیان فرمایا، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، یہ کتاب ہم نے اس لیے اتاری کہ آپ اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا معاشرہ بنائیں۔
مسلمانوں کے درمیان اس کتاب کے مطابق فیصلے ہوں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو قانون ہمارے پاس ہے اس قانون کے اعتبار سے فیصلے ہوں۔ قرآن اسی لیے اتارا گیا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، آپ انڈیا میں رہتے، بھارت میں رہتے ہیں، بھارت کے اپنے قانون ہیں، سمویدھان ہیں، آپ اپنے آپ کو بھارتی کہتے ہیں، اپنے آپ کو ہندوستانی کہتے ہیں، اور اگر کسی بھارت کے بنائے ہوئے قانون کا آپ النگھن کرتے ہیں تو آپ کے اوپر کیس ہوتا ہے، صاف سی بات ہے، اور پھر آپ کو اندر بھی جانا پڑ سکتا ہے، یا تو پھر اگر آپ نے انکار ہی کر دیا کہ میں مانتا ہی نہیں سمویدھان کو، تو گویا کہ آپ اپنے دیش کو ہی نہیں مان رہے، اپنے بھارت کو، اپنے ہندوستان کو ہی نہیں مان رہے آپ، کہ اس کے لا کو آپ نہیں تسلیم کر رہے ہیں۔ یہی سمجھا جاتا ہے نا۔ میرے عزیزو، ایک دیش واسی کے لیے دیش میں بنے ہوئے قوانین ماننا ضروری ہوتا ہے، تو مسلمان کو اسلام پر رہتے ہوئے قرآنی قوانین کو ماننا بھی ضروری ہے۔ صرف ماننا نہیں، اس کو عمل میں لانا بھی ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ تو کہیں گے کہ ہم قرآن کے احکام تو مانتے ہیں، کب تم فیصلے کے لیے قرآن سامنے رکھتے ہو؟ قرآن اتارا اس لیے گیا ہے کہ اسی کے مطابق فیصلے کیے جائیں، اس کے مطابق فیصلے ہو۔ اب کیا آپ پراپرٹی کے معاملے میں جھگڑا کر لیے اپنے بھائی سے یا بہن سے؟ ہونا کیا چاہیے، دونوں اگر مسلمان ہیں تو آئیں قرآن کے پاس اور قرآن سے پوچھیں کہ میرا حصہ کتنا ہے، میری بہن کا حصہ کتنا ہے، قرآن بتا دے گا۔ ساری چیزیں موجود ہیں قرآن پاک میں، لیکن لوگ کہتے ہیں زبان سے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن پھر فیصلے اور مانڈولی کرانے کے لیے جاہلوں کے بیچ بیٹھتے ہیں، اور وہ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جیسے کوئی بندر دو بلیوں کے بیچ میں فیصلہ کر رہا ہو، مسکا، تھوڑا سا ادھر سے کھا لے گا، تھوڑا ادھر سے کھا لے گا، کھاتے کھاتے وہ مسکا صاف ہو جائے گا، بلیاں ویسی چلی جائیں گی۔ بہت سارے تو فیصلے ایسے ہوتے ہیں، دادا لوگوں کے پاس، بابا لوگوں کے پاس، بھیا لوگوں کے پاس، بھائی لوگوں کے پاس جو فیصلے کرائے جاتے ہیں، کیا وہ قرآن کو نافذ رکھتے ہیں، قرآن کے مطابق ہوتے ہیں؟ میرے عزیزوں، یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے کتاب اسی لیے اتاری ہے کہ مسلمانوں میں اس کے مطابق فیصلے ہوں۔ اور 5ویں پارے کی ایک آیت اور ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کافر یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں شیطان کو تمہارے اوپر حکم بنائیں، فیصل بنائیں، اور اس کے پاس لے جانا چاہتے ہیں۔ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ تم قرآن کو چھوڑ کر شیطان کو حکم بناؤ، اپنا فیصل اس کو تسلیم کرو۔ بہت سارے لوگ تسلیم کر لیتے ہیں، جہاں دنیاوی تھوڑے سے منفعت اور مال کی بات آ جاتی ہے، قرآن کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ معاملات کب آتے ہیں زیادہ طور پر؟ اب مثال کے طور پر قرآن نے کہا اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق کے الفاظ استعمال کر دیے تو گویا کہ اس کی عورت اس کے نکاح سے نکل گئی۔ یہ قرآن کا فیصلہ تھا۔ آئے صاحب اور ان کو قرآن کی آیت پڑھ کر کے بتا دی، لیکن ماننا نہیں تھا تو گئے کسی اور کے پاس، اور اس نے توڑ مروڑ کر کے دوسری جگہ سے بتا دیا کہ نہیں ہوئی، تو گویا کہ اس کافر طاغوتی طاقت کو انہوں نے تسلیم کیا اور قرآن کو دھتکار دیا، معاذ اللہ رب العالمین، قرآن کا انکار کر دیا۔ قرآن کے خلاف جب طبیعت چاہنے لگتی ہے تو سمجھ لو کہ کفر کے دلدل میں جا رہے ہو، کفر کے دلدل میں جا رہے ہو۔ اب آئے کچھ لوگ آئے، 2 بہنیں تھیں، 4 بھائی تھے، اب ان لوگوں کے والد کا انتقال ہوا ہے، 2 بہنیں 2 بھائی تھے، تو باپ کی پراپرٹی میں کروڑوں روپے تھے، تقریباً 3-4 کروڑ وراثت میں تھے، بڑی اماؤنٹ ہے، بڑی رقم ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے بہنوں کی شادی باپ نے کی تھی، بڑے دھوم دھام سے کی تھی، بڑے گھر کی بچیاں تھیں، شادی میں جہیز بھی دیا تھا، ساری چیزیں۔ اب جو 2 بھائی تھے مسلمان ہیں، نمازی ہیں، آئے اور انہوں نے کہا کہ اب والد کا انتقال ہو گیا، جائیداد ہم دونوں کے نام پر ہی ہے۔ تو جواب یہ ملا کہ نہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ بہنوں کا حصہ بھی ہے، چاہے شادی میں تم نے 10 کروڑ ہی کیوں نہ خرچہ کیا،
وہ تو تمہارا اخلاقی فرض تھا شادی کر کے دینا، وہ وراثت نہیں ہے۔ تو اب پوچھا کہ کتنا آتا ہے؟ 4 کروڑ ہے تو کتنا آئے گا؟ بہنوں کو کیا ملے گا، بھائیوں کو کیا ملے گا؟ تو قرآن پاک کے حکم کے مطابق للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو 2 حصے، لڑکے کو، بیٹے کو 2 حصے، لڑکی کو 1 حصہ۔ اب یوں سمجھ لو کہ آپ کے 4 کروڑ ہیں تو اس کو آپ 2 لڑکوں کو ڈبل اور لڑکیوں کو سنگل سنگل، یعنی 6 حصوں میں تقسیم کریں 4 کروڑ کو، 6 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں 4 کروڑ کو، 1 حصہ دونوں بیٹیوں کو اور 2 حصے بیٹوں کو، 6 حصے ہو گئے۔ اب جب یہ 6 حصے کیے گئے 4 کروڑ میں تو یہ ایک بڑی رقم نکلی، یعنی تقریباً 70 لاکھ کے آس پاس ایک حصہ کچھ بنا، 68 تھا یا 70 کے آس پاس کچھ بنا ایک حصہ۔ تو جب بہنوں کو 70 لاکھ دینے کی بات آئی تو دونوں بھائیوں نے انکار کر دیا، کہا کہ اتنی بڑی رقم ان بہنوں کو دیں گے، حالانکہ وہ خود سیٹل ہیں، ان کے شوہر ہیں، فلاں ہیں۔ میرے عزیزو، یہی دنیا ہے جو تمہیں قرآن سے بگاڑ دیتی ہے، منہ پھیر دیتی ہے۔ جہاں دولت کی بات آئی تم نے قرآن کو ٹھکرایا اور دولت کو ایکسپٹ کیا۔ کب تک جیو گے اس پیسے پر، جائیداد پر، زمین پر کب تک رہو گے؟ 10 سال، 15 سال، 20 سال، 50 سال؟ موت تو آنی ہے، قیامت کا دن ہوگا، حشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہے، فیصلہ تو ہوگا۔ حدیث پاک میں جس نے کسی کی 1 بالشت زمین قبضہ کیا، وہ زمین قیامت کے دن اس کے گلے کا طوق بنا کے ڈالی جائے گی، وہ لٹک رہا ہوگا اور اس کی ٹھوڑی زمین تک آ رہی ہوگی، بوجھل ہو چکا ہوگا جو لوگوں کا غصب کیا ہوا تھا، دوسروں کا لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے نازل فرمایا کہ لوگوں کے درمیان رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن سے فیصلہ فرمائے، قرآن سے فیصلہ فرمائے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، جب مسلمان قرآنی احکام کو، اللہ اس کے رسول کے احکام کو اپنا حکم ماننا چھوڑ دے تو پھر ذلیلوں کے سامنے اللہ تعالیٰ تمہیں مجبور کر دے گا۔ پھر حالات ایسے ہو جائیں گے کہ آپ اپنے سے کمتر لوگوں کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہیں اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے۔ آج حالات ہے ایسے، آپ کو وہاں جانا۔ عزت اس بات میں تھی کہ تم اللہ اس کے رسول کے احکام کو مان لیتے، قرآن نے میرے متعلق جو فیصلہ دیا وہی میرے لیے حق ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اگر بات آ گئی تو اس کو آخری فیصلہ تسلیم کر لینا چاہیے، یہی مسلمان کا ایمان ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں کیسے ان معاملات میں سخت تھے۔ ایک مسئلہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، زمین کا ہی مسئلہ تھا، ایک مسلمان اور ایک یہودی کے بیچ میں، ایک مسلمان اور ایک یہودی کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا زمین کو لے کر کے۔ وہ کہتا تھا اتنی زمین میری ہے، یہ کہتا تھا یہ زمین میری ہے۔ بہرحال فیصلے کے لیے دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری تحقیق فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ زمین اس یہودی کے حق میں ہے، اے مسلمان تو دستبردار ہو جا، چھوڑ دے اس کی زمین۔ رسول کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے۔ اب وہ باہر نکلے، اس کے بعد اس مسلمان نے کہا کہ میں اس فیصلے کو نہیں قبول کر پاؤں گا۔ در حقیقت ایمان والا ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا، وہ بنام مسلمان تھا، اندر سے منافق کافر۔ دل میں ایمان آیا ہوتا تو حضور کی بات پر ایک چھوٹی زمین کیا پوری دنیا قربان کرتے۔ صحابہ کو تو دیکھو، سب کچھ فدا کیا تھا انہوں نے۔ اس نے کہا کہ میں یہ فیصلہ نہیں، مجھے قابل قبول نہیں لگتا ہے۔ اس یہودی نے پوچھا پھر کیا کریں گے؟ کہا عمر کے پاس فیصلہ کرا لیتے۔ عمر ابن خطاب کے پاس آئے رضی اللہ تعالی۔
اور دونوں نے اپنا مسئلہ رکھا. اس یہودی نے کہا ہم تمہارے رسول کے پاس گئے تھے. حضرت عمر چونک گئے. پوچھا کہ پھر حضور نے کیا فیصلہ دیا؟ کہا میرے حق میں انہوں نے فیصلہ دیا، لیکن یہ تمہارا مسلمان بھائی ماننے کو تیار نہیں. یہ کہتا ہے کہ مجھے اس میں پس و پیش ہے، قابل قبول نہیں ہے فیصلہ. تو حضرت عمر فاروق نے اس سے پوچھا تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں، اور تمہیں بہترین عدل کرنے والا مانتا ہوں، فیصلہ کرنے والا مانتا ہوں، اس لیے میں تمہارے پاس آیا. حضرت عمر اندر گئے، تلوار لی اور لا کر کے اس کی گردن مار دی، اور شور مچا. عمر فاروق نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، مسلمان کو قتل کر دیا. یہ مدینے کی بات ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال الگ تھا. جب سب شور مچا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک بات آئی. طلب کیا گیا حضرت عمر کو، اے عمر کیا تم نے ایک مسلمان کا قتل کیا؟ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھ رہا تھا، اس لیے میں نے قتل کیا. کہا کیوں؟ کہا وہ آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا تو پھر کس بات کا مسلمان؟ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسولہ، رسول پر ایمان لانے کا نام ایمان ہے. رسول پر ایمان لایا ہے تو پھر ان کی بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتا؟ خیر یہ تو حضرت عمر کا اپنا فیصلہ تھا نا، انہوں نے خود سے کیا تھا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا بھی نہیں کہ ایسے شخص کا میں کیا کروں. لیکن قرآن کی آیت نازل ہوئی، اس واقعے کے موافقت میں قرآن کی آیت آئی. جبرائیل امین آیت لے کر آئے، وہ بھی 5ویں پارے میں گزر چکی آیت، جس کا تذکرہ ہو چکا، تفسیر ہو چکی. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ فرماتا ہے اے محبوب، اے رسول، آپ کے رب کی قسم وہ شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے آپسی معاملات میں آپ کو فیصل نہیں مانتا. آپ کے فیصلے کو جو نہیں مانتا وہ ایمان والا ہے ہی نہیں. اور حتیٰ کہ آگے رب تعالیٰ فرماتا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، یہاں تک کہ آپ نے جو فیصلہ کر دیا اس کے بارے میں دل میں تھوڑی بھی ہچکچاہٹ بھی نہ رکھتا ہو، ہچکچاہٹ بھی نہ رکھتا ہو، تب جا کر کے وہ مومن ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو اور قرآن کے فیصلے کو آپ ہلکے میں سمجھتے ہو. اگر آپ نے ہلکے میں اس کو سائیڈ کر دیا تو کب کے تمہارا ایمان جا چکا ہے. مجھے دارالقضاء میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے چند مہینوں کے لیے اسے ہی. یعنی دارالقضاء وہ ہوتا ہے جس میں بحیثیت قاضی فیصلے کیے جاتے ہیں. ہمارے شہر میں دارالقضاء کا قیام عمل میں آیا اور چند مہینوں کے لیے میں ہی بحیثیت قاضی بیٹھا رہا، مقدمے آتے رہے. اب اکثر مقدمے جو آتے ہیں وہ طلاق کے، عدت کے یا وراثت کے، یہی آتے ہیں جس میں جھگڑا زیادہ ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. اور قاضی بننا معمولی بات نہیں ہے، گویا کہ ایک جماعت کی دشمنی مول لینا ہے. فیصلہ کسی ایک کے حق میں جانا ہے اور دوسری جماعت دشمن بن جاتی ہے. الزامات الگ لگاتے ہیں، قاضی صاحب نے فلاں سے کچھ زیادہ لے لیا ہوگا اس لیے ادھر فیصلہ کر دیا. وہ بڑی ایک متنازع کرسی ہے قاضی کی. بہرحال وہاں پر میں نے اپنے تجربے کی بات دیکھی، آپ سے شیئر کر رہا ہوں. عورتوں میں خاص طور پر شریعت اور اسلام کو لے کر کیسی باتیں آتی ہیں. شوہر اور بیوی کے معاملے آئے، شوہر نے طلاق دیا ہے آلریڈی، کئی مرتبہ ہو چکا. عورت انکار کرتی ہے، عورت انکار کرتی ہے کہ نہیں میں نہیں مانتی. اس طرح اس کے نہیں ماننے سے تھوڑی نہ ہوگا. بہرحال وہ مقدمے کے لیے عدالت میں آئے ہیں، ہم بھی بیٹھے، گواہ بھی تھے. ہم نے یہ سوچا کہ آمنے سامنے بات ہو جائے. عورت اور اس کی طرف سے جو لوگ تھے، شوہر اور اس کی طرف سے جو لوگ تھے، تو فیصلہ جو سماعت شروع ہوتی ہے اتمام حجت کے لیے ہم نے صرف ان سے پوچھا کیا میاں آپ نے اپنی عورت کو طلاق دیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے تقریباً 100 بار دیا ہے. کتنے دنوں میں؟ کہا 2-3 سال سے دیتے ہی آ رہا ہوں.
یہ لوگ گھر میں پیچ اپ کرتے پھر بھیج دیتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ بہرحال میں نے کہا کہ یہ تو سخت حرام کام، اس کے بعد جتنے دن تم ساتھ رہے گویا کہ زنا کیا اس کے ساتھ، عورت کے ساتھ۔ اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے دیا اقرار ہی کافی تھا، شوہر کا اقرار کافی تھا، لیکن عورت اور اس کی ماں اور اس کے گھر والے اس کا انکار کر رہے تھے کہ اب تک اس نے نہیں دیا۔ میں نے کہا اب یہ تو سامنے کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے پھر سے پوچھا اب تم کیا کہتے ہو؟ پھر وہ اٹھا، پھر وہی گولی مار کہ میں نے ختم کر دیا اس سلسلے کو، میں نے طلاق دیا ہے فلاں۔ اب یہ جو آزمائش کا وقت ہوتا ہے عورتوں کے لیے میرے عزیز، جملے دیکھیں، وہ خاتون اس کی گھر والی اٹھتی ہیں اور سیدھے کہتے ہیں ہم ایسی شریعت کو مانتے ہی نہیں، ہم جائیں گے کورٹ میں، ہم نے بند کر دیا فائل کو۔ ظاہر سی بات ہے یہ دارالقضاء صرف مسلمانوں کے لیے ہے، جو شریعت پر ایمان رکھتے ہیں انہی کے لیے ہے۔ جب اس شریعت پر ایمان ہی نہیں ہے تو آپ کا دل جہاں چاہے جا کے فیصلہ لو، پھر ایک دن تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے جب احکم الحاکمین فیصلہ کرے گا، اور اس کے ہاں فیصلے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نا انصافی نہیں ہوگی۔ تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے، اپنی طبیعت کے مطابق شریعت کو بنانے کے لیے اگر قرآن اور حدیث کے خلاف جاتے ہو تو دنیا کا ایک بھیانک گناہ ہے۔ یہ وہ کام ہے جو یہودی کرتے تھے میرے عزیزو۔ ایک بات یاد رکھنا، شریعت کو ہمیشہ اپنی طبیعت کے اوپر مقدم رکھنا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہاری طبیعت کے خلاف فیصلہ آئے گا، تم جو عمل کر رہے ہو اس کے خلاف آئے گا، ظاہر سی بات ہے غلط ہو تو غلط فیصلہ آئے گا تمہارے متعلق، غلط ہو تو غلط کی بات آئے گی، اور آپ کے لیے چاہیے کہ اسی وقت آپ سر جھکا لیں شریعت کے سامنے، اپنی اس چیز سے توبہ کر لیں اور باز آ جائیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کو جس نے سرے سے انکار کیا اور کہا کہ میں یہ نہیں مانتا، تو پھر اس نے ہٹ دھرمی کی، جرأت کیا۔ اللہ اور اس کے رسول پر جرأت کرنا پھر اسے کفر کے دلدل میں لے جاتا ہے، اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو عدل میں پورے کے پورے اترو، انصاف میں پورے کے پورے اترو۔ طبیعت کے خلاف اگر کوئی بات آئے تو شریعت کو مقدم رکھنا، چھوڑ دینا ان تمام چیزوں کو اگر تمہارے حق کے خلاف۔ ہاں مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ہمارے پاس ابھی کے علاقے کی بات ہے، ایک ایسا بھی مقدمہ آیا، اللہ تبارک و تعالی جس نے قرآن اور حدیث کو من و عن تسلیم کیا اس کی مغفرت فرمائے اور اس کے لیے درجات بلند فرمائے۔ ایک مقدمے میں ایسا بھی تھا مسئلہ کہ ایک شخص کی جائیداد کا مسئلہ تھا، اور اس نے پوری محنت کے ساتھ اپنی زندگی بھر کمایا تھا، وہ بھی تقریباً 1 کروڑ کے قریب کی پراپرٹی جائیداد تھی، ماں ہے، اس کے بھائی ہیں، دیگر بھائی ہیں۔ اب جب وہ فیصلے کے لیے بات آئی تو شروعات سے ہم لے کر کے چلے کہ کہاں سے، کس کی جائیداد سے تجارت شروع ہوئی تھی، باپ کی پراپرٹی کیا ہے اور اس کا قرضہ کیا ہے۔ تو وہ جو نوجوان تھا اس نے یہ مقدمہ ہمارے سامنے رکھا اور حقیقت بیانی کیا کہ میرا قرض یہ تھا، اور لیکن میں نے پورا کمایا ہے، دکان میں نے بنائی، گھر میں نے بنایا، ساری چیزیں بنائی ہیں، اب شریعت کا حکم کیا ہے۔ اب ہم نے جب دیکھا تو فیصلے میں یہ نکلا آخر میں کہ اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں بچا، باقی سب بھائیوں اور ماں کے حصے میں چلا گیا۔ اب میں پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے نہیں رکھ پاؤں گا تفصیلات کے اعتبار سے۔ اس کے ہاتھ سے اس کی اپنی دکان، اس کا گھر اور بہت ساری چیزیں جا چکی۔ ایسا نہیں ہے کہ ظلمن فیصلہ ہوا، قرآن کے مطابق۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ ایسا کیسا سب جا سکتا ہے، حالات اس کے سچویشن ایسی آ گئی تھی
کہ اس نے اپنے بھائیوں کے کچھ دینا باقی تھا، ماں کا جو حصہ ہے وہ دینا باقی تھا۔ ہوتا ایسا ہے کہ باپ جو ہے صرف 10,000 روپے دیا تھا تجارت کے لیے، بات سمجھ لیں، باپ نے صرف 10,000 روپے دیا اور انتقال کر گیا۔ باپ کے 10,000 روپے لے کر کے اس نے تجارت شروع کیا، اس کو 1 کروڑ بنا دیا۔ اس کو کیا کر دیا؟ 1 کروڑ بنا دیا، لیکن ہے تو وہ باپ کا۔ اب اس میں حصہ مانگنے کے لیے سارے بھائی آئے، جو کام کیے تھے نہیں کیے تھے سب، اور اس کی ماں کا بھی حصہ ہے، کیونکہ تجارت جس پیسے بیسک اماؤنٹ پہ شروع ہوئی تھی وہ باپ کی تھی، وراثت اس میں تھی۔ اگر وہ آج بڑھ گئی، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اس نوجوان نے پوری چیزیں سبکدوش کر دیا، ساری چیزیں چھوڑ دیا، اور کہا کہ میں قرآن و حدیث سے اگر یہ فیصلہ آتا ہے تو میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، اور میں یہ چابیاں دیتا ہوں اور یہ ساری چیزیں دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے وہ کھڑا ہوا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شریعت کو مقدم رکھنے کا جذبہ ایسا عطا فرمائے کہ اگر دنیا ہمارے ہاتھ سے جاتی ہے تو جائے، لیکن آخرت جانے نہ پائے۔ آج اگر ساری چیزیں ہمارے سے کسی نے لے لیا تو کتنے دن وہ لے کر کے رہے گا؟ ہم خالی رہیں گے نا، یہی تو بات ہے۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے، کوشش یہ کرو کہ کروڑوں کماؤ لیکن اللہ کی بارگاہ میں جانے کے وقت فقیرانہ حالت میں جاؤ۔ یہ بزرگوں کا ایک طریقہ رہا ہے کہ اپنی ساری چیزیں ذمہ داریاں سبکدوش ہو کر کے جاؤ، جو اولاد کا ہے، جو بھائیوں کا ہے، بہنوں کا ہے، سب نپٹا کر کے جاؤ، تمہارے بینک میں، تمہارے کھاتے میں کچھ باقی نہ رہے۔ اس لیے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات عرض کر رہا ہوں، حضور کا آخری وقت آیا تو اپنی ازواج مطہرات کو بلایا اور پوچھا تمہارے پاس کسی کے پاس سونے، جواہرات، زیور کچھ ہیں؟ کسی زوجہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنگن ہیں سونے کے۔ تو حضور نے فرمایا اگر تم چاہو تو اسے خیرات کر دو، صدقہ کر دو۔ تو ازواج مطہرات نے پوچھا کیا ہمارے لیے پہننا ناجائز حرام ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، ناجائز و حرام نہیں ہے، عورتوں کے لیے زیب و زینت حلال ہے، سونا چاندی ان کے لیے جائز ہے، لیکن جہاں تک میری بات ہے، حضور فرماتے ہیں میرا آخری وقت آیا ہے اور میں اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، تو میری تمنا یہ ہے کہ میں اس حال میں اپنے رب سے ملاقات کروں کہ میرے گھر میں سونا چاندی نہ رہے، میں کسی چیز کا مالک بن کر کے اللہ کے پاس نہ جاؤں، فقیر بن کر اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادا تھی۔ میرے عزیزوں، زندگی میں اپنے تمام معاملات کو نپٹا لو، کروڑ پتی بھی رہو، لیکن جانے کے وقت ظاہر سی بات ہے جب آپ کی روح نکلے گی اس وقت کوئی کروڑ پتی نہیں، جب آپ کی میت رکھی ہوئی ہو تب کوئی کروڑ پتی نہیں، آلریڈی وہ دوسروں کے ہاں ٹرانسفر ہو جائے گی، بیٹوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، یا جس کا حق ہے وہ آلریڈی جائے گی موت کے بعد۔ لیکن کاش آپ خود ہی یہ کر کے چلے جاتے تو جانے کے ٹائم پر آپ کو فقیرانہ موت عطا کی جائے گی۔ اور فرمایا حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن میری امت کے فقیر امیروں سے 70 سال پہلے جنت میں جا چکے ہوں، اور ایک حدیث میں 700 سال پہلے جنت میں جا چکے ہوں گے، کیونکہ آخری وقت ان کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں تھی، تو فقر کے فقیرانہ انداز سے اللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ حساب کتاب میں اتنی ہی کمی کی جائے، اتنی کمی کی جائے۔ میرے عزیزو، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، مارچ اینڈنگ میں یا اپریل کے شروع میں انکم ٹیکس والوں کا جانتے ہیں آئی ٹی ریٹرن کرنے کا وقت آ جاتا ہے، تو بزنس والے اپنے ساری چیزیں سیٹ اپ کرتے ہیں، یعنی ایئر اینڈ ہے، سال ختم ہونے والا ہے، اور لاسٹ مومنٹ پر کیا کیا ہوا تھا وہ دیکھ کر کے سی اے جو ہے نا اسی کے اعتبار سے ٹیکس بناتا ہے۔ آپ نے ادھر سے ادھر ٹرانسفر کر دیا، ادھر سے ادھر لے لیا، کسی کا لون لے لیا، یہ تمام چیزیں اسی کے حساب سے انکم ٹیکس کا وہ فائل بنتی ہے۔ تو یہ تو میں آپ کو دنیاوی اعتبار سے سمجھا رہا ہوں کہ سال میں ایک مرتبہ حساب انکم ٹیکس کو دینے سے پہلے آپ اپنے معاملات کلیئر کرتے ہیں، تو رب ذوالجلال کے حضور حاضر ہونے سے پہلے ہم قرآن اور حدیث کے مطابق اپنے معاملات بنا کر کے جائیں۔ تو بات یہاں پر یہ چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کتاب اس لیے اتاری تاکہ
لوگوں میں آپ اللہ کے دکھائے ہوئے راستے کے اعتبار سے فیصلہ کریں. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. اللہ فرماتا ہے ہم نے اے رسول آپ پر سچی کتاب اتاری اس لیے کہ آپ لوگوں میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق فیصلہ فرمائیں. اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اسی کے مطابق فیصلہ بھی فرمایا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، وہ یمن جا رہے تھے. اب دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں اے معاذ جب تم وہاں جاؤ گے کچھ بھی معاملات آئیں تمہارے پاس، کچھ مسائل آ گئے مسلمانوں کے، تو کیسے فیصلہ کرو گے ان کے درمیان؟ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میرے پاس اللہ کی کتاب قرآن ہے، میں قرآن سے فیصلہ کروں گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں تم کوئی فیصلہ نہیں مل پایا تمہیں، اگر کوئی مسئلہ تم کو اس میں نہیں مل پایا تو معاذ بن جبل کہتے ہیں پھر میں اپنے رسول کی حدیثوں سے فیصلہ کروں گا. میں نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ سے جو سنا ہے ان کے ذریعے سے فیصلہ کروں گا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ان میں بھی تجھے کوئی بات نہ ملی تو مومنین میں تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ اب حضرت معاذ بن جبل کیا فرماتے ہیں میں دیکھوں گا قرآن و حدیث کے ٹکراؤ میں اگر کوئی چیز نہیں آتی ہے تو میں اس کو قرآن و حدیث سے مطابق کر کے اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا، اور اگر کوئی قرآن و حدیث سے بالکل ٹکراتی ہے تو میں اسے چھوڑ دوں گا اور اللہ اور اس کے رسول کی حدیث کو لے لوں گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں یوں مارا اور فرمایا کہ میرا قاصد بالکل صحیح مقام پر پہنچا. یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں اپنا جانشین بنا کر ملک یمن بھیج رہے تھے. تو اس کے بعد سے یہ قانون بن گیا اسلام میں کہ جب بھی فیصلہ ہوگا تو سب سے پہلے قرآن سے ہوگا. قرآن میں اگر صراحت کے ساتھ ڈائریکٹلی نئی بات مل رہی ہے تو کس سے ہوگا؟ حدیث رسول سے. حدیث رسول میں بھی اگر ڈائریکٹلی صراحت کے ساتھ نہیں مل رہا ہے تو پھر جو صحابہ کا اجماع ہوا ہے یا مجتہدین ائمہ مجتہدین ان کے قیاس کے مطابق انہوں نے جو قیاس کیا، اجماع اور قیاس یہ دو چیزیں ہیں، اس کے مطابق شریعت میں فیصلہ کیا جائے گا. اب مثال کے طور پر دادی کو وراثت کتنی ملنی چاہیے؟ دادی کو وراثت، جیسے کہ کسی کا انتقال ہو گیا، زید کا انتقال ہوا، اس کے انتقال کے بعد اس کے ماں باپ کوئی نہیں ہے لیکن اس کی دادی موجود ہے. دادی کو کیا وراثت دیں گے؟ اس کا صاف جو حکم ہوگا میرے عزیزو قرآن پاک میں اس طرح صراحت کے ساتھ نہیں ملے گا. اوپر تک کی دادیوں، پھر اس کے متعلق حدیث پاک میں وہ صراحت کے ساتھ نہیں مل رہا ہے. تب پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اجماع ہوا اس بات پر کہ اس کو اتنا حصہ دیا جائے گا. اب یہ بات بھی شریعت کے لیے دلیل ہو گئی. صحابہ جس بات پر اجماع کر لی ہے وہ بھی کیا ہے ہم سب کے لیے دلیل ہوگی. تو اب سمجھ لیں نظام اسلام کیسے چلتا ہے. نظام اسلام قرآن سے، حدیث سے، اجماع امت سے اور قیاس کہتے ہیں یہ مجتہدین کا اپنا اجتہاد جو انہوں نے قرآن و حدیث سے نکال کر کے امت کو آسان کر کے دیا ہے. یہ کیا ہے؟ قیاس. یہ چار ہی سورس ہیں اسلام میں کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے. اب انہی چار کو لے کر کے آپ چلیں گے تو آپ اسلامی زندگی گزار رہے ہیں. یہ چار سورس کے علاوہ کچھ اور لے کر کے آ رہے ہیں تو پھر وہ اسلامی زندگی نہیں ہے. اب آپ بچہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک کے معاملات ہم سے پوچھیں، ہم کو آپ مطالبہ یہ کریں کہ قرآن سے بتائیں، حدیث سے بتائیں، اجماع امت سے بتائیں یا قیاس سے بتائیں. یہ چار ہی دلیلیں ہیں اسلام میں. ہم انہی چار میں سے کسی ایک سورس سے آپ کو فیصلہ کر کے بتا دیں گے کیونکہ یہ فیصلہ بھی قرآن کے مطابق ہی کہلائے گا. اب میں آپ کو اس کی مثالیں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول ہم نے یہ کتاب اس لیے اتاری تاکہ آپ لوگوں میں اس کے مطابق فیصلہ کریں. لیکن ایک بات یاد رکھ لینا،
قرآن کتنے پارے کا ہے سب کو معلوم ہے؟ قرآن 30 پارے ہیں، تقریباً 114 سورتیں ہیں، 540 رکوع ہیں. یہ قرآن ہے جو الحمدللہ سے شروع ہو کر والناس پہ ختم ہوتا. قرآن پاک یقیناً ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول کی حدیثوں کی ضرورت ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں ہی تمہیں قرآن کی آیتیں سمجھائیں گی، کیونکہ میاں جس پر قرآن اترا ہے وہی تو بتائے یہ کس کام کے لیے اترا، کس مقصد سے اترا. لیکن اب ایک فرقہ ایسا بھی آیا ہے جس کو وہ لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں. جیسے اہل حدیث ہے ویسے اہل قرآن. اہل قرآن ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف قرآن کافی ہے، باقی کچھ بھی نہیں. وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن بس کافی ہے. میرے عزیزو، قرآن یقیناً کافی ہے، لیکن اس کے سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے. تم کس کی سمجھ کے مطابق قرآن پڑھو گے؟ اپنی سمجھ کے مطابق. اپنی سمجھ کے مطابق قرآن جس پر اترا وہ رسول ہی تو بتائیں گے کہ اس آیت کا معنی کیا ہے. تو اسی لیے حضور جو بتائیں وہ حدیث. اب مثال کے طور پر کچھ جانوروں کے ذکر قرآن میں آیا ہے کہ ان کا کھانا حرام ہے، جیسے خنزیر کا ذکر آ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خنزیر کا مطلب پگ، سور، اس کا کھانا حرام، نجس العین ہے. مردار کا کھانا حرام ہے، یعنی مر گیا جو بغیر ذبح کیے ہوئے اس کا کھانا حرام ہے. خون کھانا حرام ہے. یہ سب ایک ہی آیت میں اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. جو اللہ رب العزت کے نام کے بغیر کٹ جائے وہ بھی حلال نہیں، حرام ہے. تو اب پورا قرآن پڑھیں. آپ میں سے کوئی آ کر کے پوچھا کہ کتا کھانا کیا ہے، ظاہر سی بات ہے کتا کھانا حلال ہے کہ حرام ہے. اب وہ اہل قرآن جو کہتے ہیں وہ قرآن سے جواب دیں ہم کو. پورے قرآن میں کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں آیا. قرآن پاک تفصیل کے ساتھ ہر ایک جانور کا نام نہیں ذکر کرتا. قرآن میں فارمولے بیان کیے گئے، اس پر احادیث سے ہم کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. قرآن میں کتے کا ذکر نہیں کہ کتا کھانا حلال ہے کہ حرام ہے، احکام میں نہیں آیا. تو پھر اہل قرآن کیا جواب دیں گے؟ حلال کہیں تو ان کو کہو کہ پہلے وہ اس کے کباب بنا کے کھائیں، اور حرام کہتے ہیں تو بتائیں قرآن پاک میں کہاں ہے. ہاں اب تمہیں حدیث رسول میں آنا ہوگا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں فارمولے دیے ہیں. اب حدیث میں بھی چلو کتے کا ذکر آ گیا، میاں اور بھی بہت سارے حرام جانور ہیں. شیر ہے، شیر حرام جانوروں میں سے، اس کو کھا نہیں سکتے آپ. لومڑی ہے، چیتا ہے، بھالو ہے، یہ تمام جانور حرام ہیں، نہیں کھا سکتے ان کو آپ. تو اب کیا چیز ہے؟ کیا ان سب جانوروں کے نام جنگل کے پورے جانوروں کے نام لکھے ہوں گے یہ حرام ہے یہ حرام؟ پھر اگر کوئی جانور چھوٹ گیا تو پھر ہم بولیں گے اس کا نام نہیں آیا. اسی لیے فارمولا بتایا جاتا ہے. وہ جانور جو پنجوں سے یا دانت سے شکار کر کے کھاتا ہے، جو گوشت کھاتا ہے شکار کر کے، وہ حلال نہیں ہے تمہارے. پنجوں سے یا دانتوں سے شکار کر کے کھاتا ہے شکاری جانور، وہ حرام کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. بکری شکار کرتی ہے کسی کا، بھینس شکار کرتی ہے، بیل، گائے، اس لیے یہ حلال ہے. یہ صرف چارہ کھانے والے لوگ ہیں. میرے عزیزو، اس طرح کے فارمولے بتائے گئے، اس پر احادیث رسول کے ذریعے سے پھر مجتہدین فیصلہ کرتے ہیں کہ کون کون سے جانور اس کیٹیگری میں آتے ہیں. اب مثال کے طور پر شراب کی بات آئی ہے. خمر خالی صرف قرآن میں آیا ہے، انما الخمر. خمر کس کو کہتے ہیں؟ انگور سے نچوڑا ہوا پانی جس میں نشہ آتا ہے، وہ حرام ہے. قرآن میں صرف ایک ہی کا ذکر آیا ہے. اب کوئی آئے گا اور کہے گا ہم سے کہ وسکی کا ذکر ہے کیا؟ یہ نیا لفظ ہے.
विस्की है, वाइन है, क्या बियर है, क्रेजी वाटर नाम है, शराबों के नाम है, ये नए नए नाम है। अब इसके बाद और कौन कौन से वाटर के साथ आते हैं क्या मालूम है। शराब को अलग अलग नाम अगर दिए जाए तो फिर बंदा ये कहेगा इसका नाम तो आया नहीं, इसके नाम से तो हराम नहीं कहा गया कुरान में और हदीस में। तुम नया नाम रख लो शराब का और कहो इसका जिक्र आया नहीं कुरान में, ऐसा होगा। इसीलिए कुरान इस तरह के नामों का तज़किरा नहीं करता, कयामत तक पता नहीं क्या क्या नाम तुम लाओगे, बल्कि एक फार्मूला दे दिया, हर वो चीज जिससे नशा आए वो हराम है, चाहे वो चावल से आए कि गेहूं से आए कि जौ से आए, फिर किसी से भी आए, तुम अगर उससे नशा निकालते हो तो हराम। अब इस ज़िम्न में सब आ गए जो नशा करते हैं, सब नशा आ गए, क्योंकि नशा जिस चीज से आए ये फार्मूला है, वह हराम है। सिर्फ विस्की नहीं, सिर्फ शराब नहीं, सिर्फ वाइन नहीं जो हराम है, बल्कि हर वो चीज तुम्हारी अकल पर पर्दा डाल दे, तुम झूलने लग जाओ, नशे में आ जाओ, पांव लड़खड़ा जाए, हर वो चीज तुम्हारे लिए हराम है। ये है कुरानी अहकामात, फैसले। अब इसमें अगर किसी को पेट्रोल से नशा आता है तो वो भी हराम है उसके लिए। अब ये तो जिक्र नहीं है ना, अगर कोई पेट्रोल पीता है और फिर कहता है नहीं ये तो शराब थोड़ी ना है, ये शराब नहीं है इसमें, अगर उससे तुमको नशा होता है, एडिक्ट हो गए, तो वही हराम है। हर एक अपने अपने एतबार से नशा अलग अलग करता है। अब नशा के ऐसे ऐसे नए नए अक़साम यहाँ पैदा हो गए हैं। लोग एरिजर से नशा करते हैं, हमने सुना है, और जो केमिकल के बहुत सारी चीजें आती हैं उससे नशा करते हैं, मेडिकल की दवाइयां, खांसी की दवाइयां पी पी करके नशा करते हैं। है ये तमाम चीजें। खांसी के लिए जो दवाइयां आती हैं उस नींद और हलूल ज्यादा होता है, नींद लाने वाली मादे ज्यादा होते हैं। नींद की गोलियां या नींद आने वाली जैसी ये दवाइयां हैं, इसके इस्तेमाल से भी कई लोग नशा कर रहे हैं। तो ये समझ लेना, खांसी की दवा खांसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो दवा है, और अगर उसके पीने के बाद झूमते हो तो वही दवा शराब है, हराम है। और मैंने अभी शायद इस जिक्र की मजलिस में अर्ज किया था कि शराब का एक कतरा जिसके जिस्म में मौजूद है, अल्लाह ताला उसकी कोई इबादत और कोई दुआ कबूल नहीं फरमाता। यहाँ तक कि हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो मर जाता है बगैर तौबा किए तो उसको बुत परस्तों में उठाया जाएगा, और जब उसे कब्र में रख दिया जाए तो फरमाया हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, देख लेना उसका चेहरा किबले से फेर दिया गया होगा, जो नशा करके मरा है। बहुत सख्त वईदें हैं उसके मुतालिक। तो बहरहाल कुरान का हुक्म, कुरान फार्मूले बयान करता है, और उसी के एतबार से ये क़यामत तक बात चलती रहेगी। विरासत के नए नए मसाइल भी अगर आए तो कुरान ने पूरे क़यामत तक आने वाले मामलात इसमें बयान करती है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अल्लाह ने जिसके हक बयान कर दिए कुरान में वो ज्यादा बेहतर है, या फिर मांडोली करने वाली जमातें जो बयान करती हैं हक, वो ज्यादा बेहतर है? कुरान में अल्लाह ने जो बयान कर दिया किसका कितना हक है वो सबसे ज्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला ने 12 किस्म के लोगों का हिस्सा इसमें बयान फरमा दिया, उनमें से 4 मर्द हैं और 8 औरतें हैं। फिर भी लोग कहते हैं औरतों का इस्लाम में इस्तेहसाल किया जाता है, औरतों के हुकूक इस्लाम में नहीं है। तुम विरासत में भी तो देखो, 12 लोग ऐसे हैं जिनका तज़किरा कुरान में आया है, उनमें 8 तो औरतें हैं, 4 मर्द हैं। 4 मर्दों में कौन है? एक बाप है, एक दादा है, बाप है, दादा है, और भाई है और शोहर है, भाई है और शोहर है। बस ये 4 मर्दों के तज़किरे हैं। आप सोच रहे हो कि बेटा कहाँ गया? अल्लाह तबारक ताला ने निज़ाम ऐसा बनाया है, जाहिर सी बात है। अब मुझे पूरे विरासत के मामलात आपको यहाँ बताने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। बेटे का हिस्सा कहीं नहीं जाता।
اصحاب فروز ان کو کہتے ہیں جن کے ذکر قرآن میں آئے ہیں، باپ کا، دادا کا، شوہر کا اور بھائی کا۔ اگر بیٹا موجود ہے تو پھر ان میں سے کئی کے حصے چلے جاتے ہیں، بھائی کو نہیں ملے گا۔ پھر میت کا اگر بیٹا ہے تو پھر بھائی کو نہیں ملتا۔ ہاں، عورت اگر میت ہے تو اس کے شوہر کا بھی حصہ ہے۔ تو 4 مرد ہو گئے۔ عورتوں میں 8 قسم کی ہیں، 8 قسم کی ہیں۔ اس میں بیٹی ہیں، پوتیاں ہیں، بہن ہیں۔ بہن 2 طرح کی ہیں، اللاتی، اخیافی، بلکہ 3 طرح کی ہیں۔ ایک تمہاری سگی بہن، یعنی تمہاری ماں بھی ایک، اس کی ماں بھی ایک، تمہارے باپ بھی ایک، اس کے باپ بھی ایک، یہ سگی بہن ہوگی۔ کچھ بہنیں ایسی ہیں کہ تمہاری اور اس کی ماں ایک ہے لیکن باپ دونوں کے الگ الگ ہیں۔ ہو سکتا ہے ماں کی 2 شادیاں ہوئی تھی، پہلی شادی سے تمہاری بہن پیدا ہوئی، اس کے بعد اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، ماں نے دوسری شادی کی، اس سے پھر تم پیدا ہوئے۔ ایسی بہن کو اخیافی بہن کہتے ہیں، یعنی ماں شریک بھائی ہے، بہن ہے، ماں شریک بہن۔ اور اس کا الٹا ہے، اس کو اللاتی بہن کہتے ہیں، یعنی تم دونوں کا باپ ایک ہے، ماں الگ الگ ہے۔ یعنی تم جس سے پیدا ہوئے تھے، ماں اس کا انتقال ہو گیا، تمہارے باپ نے ایک دوسری عورت سے نکاح کیا، اس عورت کے آنے کے بعد اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے تو تمہاری بہن۔ تو باپ ایک ہے، ماں 2 ہے، یا باپ الگ الگ ہے، ماں ایک ہے، اور یا تو پھر دونوں کا سیم ہے۔ 3 قسم کی بہنیں ہیں، تینوں کا حصہ قرآن نے بیان کیا، تینوں کا حصہ ہے۔ پھر ماں ہے، ماں کا حصہ ہے، بیٹی کا ہے، پوتی کا ہے، 3 قسم کی بہنیں ہیں، پھر دادی کا حصہ ہے، یہ 8 قسم کی بیوی کا حصہ ہے۔ یہ سب کے حصے الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اب ان کے علاوہ اب پھر آپ پوچھیں کہ بہنوں کا کیا ہے، پھر بیٹی کا، بہنوں کا، یہ سب چیزیں آپ علم فرائض، علم میراث، ایک پورا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی صفحے میں 2 آیتوں میں پورا قانون بیان کر دیا۔ 2 آیتیں ہیں، 4 پارے کی 2 آیتیں ہیں جس میں پورا کا پورا وراثت کا قانون بیان ہو گیا۔ کیسا بھی مسئلہ لے کر کے آپ آئیں، بلکہ کبھی کبھار ایک مسئلہ ایسا آتا ہے، مثال کے طور پر پھر میں مثال دیتا ہوں، زید کا انتقال ہوا، اس کے 4 بیٹے تھے، 4 بیٹے تھے، 4 بیٹوں کے شادیاں ہوئیں لیکن زید کی وراثت بٹی نہیں۔ یہ چاروں جوائنٹ فیملی میں رہے، جیتے رہے، ہر ایک سے 2 بچے ہوئے، ان 4 بیٹوں سے 2 بچے ہوئے۔ اب کتنے ہو گئے سب کے؟ 8 بچے ان کے ہو گئے، پھر بھی ابھی وراثت نہیں بٹی۔ یہ 4 کا انتقال ہوگا، یہ 8 موجود تھے، ان 8 میں سے پھر ہر ایک کو 2 بچے ہو گئے، 4تھی پیڑھی آ گئی۔ ہاں، تقریباً اب کتنے ہو گئے؟ 16 لوگ ہو گئے۔ میں تو یہ شارٹ بتا رہا ہوں، 2 ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہوں گے بچے۔ 4تھی پیڑھی آ گئی۔ اب یہ 16 بچوں میں آپس میں بات ہوئی کہ اب گھر چھوٹا ہو رہا ہے یا جو بھی معاملہ ہے، اب بٹوارا ہونا چاہیے۔ اب کس کا بٹوارا کریں؟ اب یہ کس کی ہے جائیداد؟ تو پتہ چلا ان کے باپ کی بھی نہیں، ان کے دادا کی بھی نہیں، پردادا کی ہے، زید کی، جو پہلے انتقال کیا ہے، جس کے 4 بیٹے تھے، اس کے بعد ان کے 8 تھے، اس کے بعد ان کے 16 تھے۔ اب یہ لوگ مسئلہ لے کر کے آئے ہیں، اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ میرے عزیزو، اس کو علم مناسخہ کہتے ہیں۔ مفتیان کرام اس کا بھی مسئلہ تمہیں لگا کر کے بتائیں گے۔ سب سے پہلے زید کی وراثت 4 لوگوں میں بانٹی جائے گی، پھر اس کے بعد ان 4 کی وراثت کے وقت دیکھا جائے گا کس کی اولاد زندہ تھی، کس کے کون مرے تھے، یہ تمام چیزیں دیکھی جائیں گی۔ پھر ان کے 8 بچوں کو بانٹا جائے گا، 8 کو بانٹنے کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ کون زندہ تھے، کون مردہ تھے، کون پہلے مرا ہے، کون بعد میں مرا ہے، یہ سب ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف ڈیتھ سب ملے گی۔ پھر جا کر کے یہ 16 لوگوں میں سے کس کو کتنا مل رہا ہے یہ نیچے آئے گا۔ لیکن یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ تم 4 پیڑھیاں کیا 70 پیڑھیوں کی بھی لاؤ، اسلام میں کوئی بات تشنا نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ ہاں، اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کورٹ میں لے جاؤ گے تو کم سے کم 10 سال اس کے
सुनवाई में लग जाएंगे, समात में हेयरिंग में लग जाएंगे। ये कुरान का फैसला है कि एक किसी मुफ्ती इस्लाम को आप दे दें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो घंटे के अंदर तुम्हें ये फैसला बता सकता है। या और बात है कि एहतियात के लिए मुफ्तियान इकराम दारुल इफ्ता में 8 दिन का टाइम लेते हैं, 4 दिन का टाइम लेते हैं, लेकिन ये मसला एक घंटे। उनकी सिफात कुरान पाक में जगह जगह रब ताला ने फरमाया है, कई जगह पर रसूलुल्लाह के सहाबा का जिक्र आया है। यह आज मैं आपके सामने बात इसलिए रख रहा हूँ कि सहाबा हमारी उम्मत की ऐसी बुनियादें हैं कि अगर इनको हिला दिया जाए तो दीन पूरा मुकम्मल हमारा तजल्जुल का शिकार हो जाएगा। क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो कुछ भी सुना, जो भी हुजूर की शरीयत है, वो सब पहुँचाने वाले कौन हैं? वो सहाबी हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सारी तालीमात मिन व अन नकल करके उम्मत तक पहुँचाने का जो किरदार अदा किया है वो रसूलुल्लाह के सहाबा ने किया है। अगर सहाबा को तुमने मशकूक बना लिया तो फिर तुम्हारा दीन पूरा मशकूक हो जाएगा, दीन के अंदर शक पैदा हो जाएगा। इसीलिए कायदा है हमारे दीन का, अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूलुन, जितने सहाबा हैं सब के सब आदिल हैं, परहेजगार हैं, उनमें किसी से झूठ का शायबा भी हम नहीं रखते। अजीज़ान गिराम वक़ार, ये अक़ीदा रखना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, वरना उसका दीन का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर किसी सहाबी के मुतालिक आप शक रखते हैं, बदगुमानी रखते हैं, नाउज़ु बिल्लाह, तो मतलब ये है कि हुजूर की तालीमात अगर उस सहाबी से होकर के आई है तो वो सारी तालीमात का भी आप इनकार कर देंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन हदीसों का भी इनकार हो जाएगा। तो इस तरह एक आदमी फ़लाँ सहाबी से बुग़्ज़ रखने लग जाए, ख़ुद रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस सुनो, अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से खौफ रखो। ख़ुद नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो, इसलिए कि जिसने मेरे किसी सहाबी को गाली दी, हुज़ूर फरमाते हैं उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे ईज़ा दी है, तकलीफ़ दी है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा क्यों इस कदर मुअज़्ज़ज़ हुए कि मेरे आका ने उनकी फ़जीलत में यहाँ तक फरमा दिया कि अगर तुम में से कोई ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे। ओहद पहाड़ जानते हैं, मदीने के नवाह में मुज़ाफ़ात में वाक़ है, 10 किलोमीटर के सराउंडिंग में फैला हुआ पहाड़ है। एक छोटी सी जगह का पहाड़ नहीं, 10 किलोमीटर लंबा चौड़ा अखंड एक पहाड़ है। उस पहाड़ के बराबर अगर तुम सोना खैरात कर दो, हुजूर फरमाते, और मेरा कोई सहाबी जौ के दाने के बराबर खैरात करे, तब भी तुम्हारे सोने वाली खैरात मेरे सहाबी की खैरात के बराबर नहीं हो सकती। कितनी बड़ी बात है। जौ के दाने के बराबर भी अगर किसी सहाबी ने खैरात किया, उनके उस अमल तक पूरी उम्मत नहीं पहुंच सकती। क्यों? उनको जो हासिल है वह सहाबियत का शरफ हासिल है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत हासिल है, और ये दुनिया की सबसे अजीम तरीन चीज़ अल्लाह ने उन्हें अता की है। आप सोच सकते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह अपने रसूल के मुतालिक फरमाता है, अल्लाह ये चाहता है कि रसूल आपका घराना खूब साफ सुथरा हो, हर तरह की आलाइश, हर तरह की बुराई रसूल के घर से दूर की अल्लाह ने। यहाँ तक कि पूरी ज़िंदगी भर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक पर मक्खी नहीं बैठी, हुजूर पाक के जिस्म अतहर पर कभी मच्छर नहीं आया। मैं आपको बता रहा हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भर मच्छर और मक्खी नहीं, बल्कि अजिल्ला उलमा का ये मानना भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परछाई कभी ज़मीन पर नहीं पड़ती। क्यों? इन तमाम चीज़ों से अल्लाह ने अपने रसूल को पाक रखा है, आम लोगों की तरह नहीं रखा। घर पाक है, जिस्म पाक है, तो मुझे आप बताओ कि अल्लाह अपने रसूल के जो दोस्त हैं उनको पाक नहीं रखेगा?
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں وہ بھی پاک ہیں. ہم نے دیکھا ہے زندگی میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بلیم آپ کے عمل کی وجہ سے نہیں لیکن آپ کے دوستوں کی وجہ سے بھی کیا جاتا ہے. ہاں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا حلقہ بڑا ہے, 40-50 لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہر ایک کی خبر تو ہے نہیں, لیکن کوئی ایک بندہ زیادہ گٹکا کھاتا ہے, نشہ کرتا ہے, اس کا الزام بھی ہمارے اوپر آتا ہے. کیوں؟ ارے ان کے ساتھی تو ایسے ہیں, ان کے ساتھی تو ایسے ہیں. تو ساتھی کا برا ہونا بھی ہمارے اوپر الزام آتا ہے. اس لیے رب تعالیٰ نے رسول کے ایک ساتھی کے اندر بھی کوئی عیب نہیں رکھا کہ کہیں دنیا یہ نہ کہے کہ رسول کے ساتھی بھی ایسے تھے. نہیں, بلکہ ان کا حال تو یہ تھا, اللہ اکبر. ہاں ان کا پاسٹ کیا تھا, ان کا ماضی کیا تھا, اس سے مجھے کلام نہیں اور نہ ہی کرنا چاہیے. لیکن اللہ نے جب انہیں ایمان کی دولت عطا کی, رسول کی صحابیت عطا کی, تو ان کا حال کیا ہے. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ کیمیا اثر نے ان صحابہ کو کس بلند مقام پر پہنچایا, کس بلند مقام پر. وہ اپنی قوم کی نہیں پوری کائنات کے محافظ بن گئے, عورتوں کی عزت کے محافظ بن گئے, امانتوں کے امین بن گئے. ہر چیز میں آپ کو بتاؤں, وہ اخلاق و کردار صحابہ میں ڈالے کس نے تھے جو دنیا آج بھی اس کی مثالیں لانے سے عاجز ہے, مثالیں لانے سے عاجز ہے. ہزار تم آج بڑی بڑی آرگنائزیشن دیکھ لینا ہیومینٹی کے سلسلے میں, اور ہیومن بینگ کے نام پر موسم کے متعلق اور انسانوں کے متعلق میں آپ کو دونوں مثالیں آپ کو بتاتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جو پہلے مکہ مکرمہ میں ان کے اخلاق کیا تھے, کردار کیا تھے, وہ الگ مسئلہ. لیکن آپ کو بتاؤں, ایک صحابی حضور کے دربار میں بیٹھے ہیں اور دیگر صحابہ بھی ہیں. ایک مہمان حضور کے آئے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آج میرے مہمان کی مہمان نوازی کوئی کرے گا. ایک صحابی, انصاری صحابی ہیں, اٹھے اور کہا یا رسول اللہ میں اپنے گھر لے جاتا ہوں. پوچھا بھی نہیں گھر میں کچھ ہے بھی کہ نہیں, لیکن دم بھر لیا کہ رسول کا مہمان ہے, میں لے کے جاتا ہوں. وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر کے اپنے گھر آئے. جب گھر آئے تو بیوی کو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہمان گھر پر آئے ہیں. بیوی نے کہا میاں بتاتے تو, گھر میں پکا ہوا کھانا کچھ بھی نہیں ہے, ایک آدمی کا کھانا باقی ہے بس, اور میرے 2 بچے ہیں اور میں ہوں, آپ ہیں, ایک ہی آدمی کا کھانا باقی ہے, مہمان کا کیا کیا جائے. تو سنو, خاتون خود ہی مشورہ دیتی, یہ صحابہ کا گھر ہے. بیوی خود کہتی ہے چلو کوئی بات نہیں, آپ نے دعوت دے کر بلا ہی لیا ہے تو ایک کام کریں, میں اپنے بچوں کو تھپکی دے کر کے سلا دوں گی, سو جائیں گے بچے, اور جب دسترخوان پر میں کھانا رکھوں تو چراغ بجھا دینا, اور آپ کھانے جیسی حرکت کرتے رہنا, منہ چباتے رہنا, کھانا مت, تاکہ رسول اللہ کا مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں. میں اور آپ کل دیکھیں گے کھانا, ہم رسول اللہ کے مہمان کو پورے کھانے کو پروس دیتے ہیں. کیسا طریقہ تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس صحابی کے گھر میں جو معاملہ ہو رہا ہے, بچوں کو سلا دیا گیا, چراغ گل کر دیا گیا, دسترخوان پر مہمان کھانے کے لیے بیٹھا تو یہ صحابی کھانے کی حرکت کرتے رہے, لیکن کھانے کا ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں نہیں رکھا, اور اس مہمان نے کھانا پیٹ بھر کر کھا لیا, آرام کیا. صبح جب مسجد نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لے کر کے پہنچے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کہا مرحبا, تو نے میرے مہمان کے ساتھ جو رات میں سلوک کیا وہ جبرائیل امین نے مجھے بتایا. اللہ تجھ سے راضی ہے, اللہ تجھ سے راضی ہے, تیرے بہترین جزا تجھے عطا کیا جائے گا.
میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان کے اندر نفس کہاں تھا، ان کے اندر خواہشات کہاں تھی؟ یہ رسول کے وہ صحابہ جو ایثار اور قربانی کے اعلیٰ مثالیں دنیا کو دے چکے ہیں، لیکن اس کی مثال دنیا لانے سے عاجز ہے، اور جنگ کے میدانوں میں بھی پانی اپنے لیے نہیں، پہلے اپنے زخمی بھائی کے لیے قربان کرتے، گھر میں اگر کوئی تحفہ آ جائے تو پڑوس پر نچھاور کر دیتے۔ یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی میرے رسول نے بنایا، ان صحابہ کو اعلیٰ کردار تک پہنچایا گیا ہے۔ علم میں ان کا کوئی ثانی نہیں، عمل میں ان کا کوئی ثانی نہیں، اور جب حکومت کرنے کے لیے بیٹھ گئے تو قیصر و کسریٰ بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ دنیا کو میرے رسول کے غلاموں نے سکھایا آداب زندگی ہوتی کیا ہے، آداب معاشرت کیا ہے، یہ میرے رسول کے غلاموں نے دنیا کو بتایا۔ پارلیمنٹ کا نظام کس نے لایا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سچے غلام صحابہ۔ حکومت کرنے کا انداز لوگوں کو دکھایا، عدالت کا انداز دکھایا، اور چھوٹے اور بڑے کا فرق مٹایا۔ جانتے ہو حضرت عمر فاروق کے رعب و دبدبے سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، ہاں ڈر کے مارے پوری فوجیں تھراتی تھی، عمر ابن خطاب کا نام۔ لیکن مسجد میں ایک بار کھڑے ہو کر کے پوچھنے لگے کہ اے لوگوں، اگر میں اپنا کوئی نیا طریقہ شروع کر دوں، رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ دوں، تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ میرے پیچھے چلو گے یا کیا تمہارا کام ہوگا؟ ایک دیہات کے رہنے والے غریب صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اے عمر، جب تک آپ رسول اللہ کے پیچھے چل رہے ہماری گردنیں جھکی ہیں، اور جہاں ایک قدم بھی تمہارا ہٹا ہماری تلوار ہوگی اور تمہارا جسم ہوگا، ہم مقابلہ کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وقت کے خلیفہ اور امیر المومنین کے ساتھ نے کیسی بدتمیزی کر رہا ہے، نہیں، گلے لگا لیا اور کہا حقیقت میں دین مصطفیٰ یہی ہے، شخصیت کو نہیں دیکھا جاتا، اسلام کی حقانیت کو دیکھا جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، وہ صحابہ کے مزاج میں آج آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ نے سچے چہرے کو میرے مصطفیٰ کے دین کے، اللہ کی اس دین کے پوری کائنات میں پیش کیا ہے۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، جب نجاشی بادشاہ کے سامنے صحابہ کا ایک قافلہ گیا تھا، وہ حبشہ کا رہنے والا بادشاہ، عیسائی بادشاہ، اور اس کے بعد جب یہ وفد گیا صحابہ کا کہ ہم یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں پناہ دی جائے، مکہ والے بڑا ظلم کرتے ہیں، اس نجاشی بادشاہ نے کچھ سوالات کیے تھے۔ سب سے پہلے حضرت جعفر طیار یہ محفل میں حاضر ہوئے بادشاہ کے سامنے، بادشاہ نے پوچھا بتاؤ تو صحیح تمہارا دین ہے کیا، اس دین کی اسپیشلٹی کیا ہے، خصوصیت کیا ہے؟ حضرت جعفر طیار نے ایک ہی جملے میں اپنے دین کی ڈیفینیشن بتائی تھی، ایک جملے میں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا، ہمارا رسول وہ ہے جو مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت پہ لگاتا ہے۔ بس یہ دین کی ڈیفینیشن ہے، مخلوق کی عبادت سے نکال کر، کوئی بھی مخلوق کی عبادت نہیں، کوئی نہیں، چاہے کوئی اوتار سمجھے، چاہے کوئی کچھ سمجھے، ہے تو مخلوق۔ میرا دین یہی ہے، اس کی خصوصیت یہی ہے کہ یہ مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت پر لگاتا ہے۔ اب میں جو مسئلہ عرض کرنے آیا ہوں میرے عزیزو، صحابہ کا بڑا احسان امت پر ہے، بڑا احسان امت پر ہے۔ دین کا سچا چہرہ اگر وہ لے کر نہ چلتے تو دین کا نظام کیا ہوتا؟ آپ کو میں بتاؤں، جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، سارا دین کس سے ہے؟ میرے نبی پاک سے ہے۔ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سارا دین ہے۔ صحابہ بھی ہر چیز میں میرے نبی کے محتاج تھے، لیکن وہ واقعہ، وہ حالت کیسی ہوگی صحابہ پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا، جب حضور اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے۔ اس وقت کے حالات کتابوں میں لکھیں، پڑھ کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ بے انتہا محبت کرنے والے صحابہ جب حضور کو اخیر وقت میں علالت میں دیکھے، حضور مسجد میں نہیں تشریف لا رہے نماز پڑھانے کے لیے، اتنی طبیعت میں علالت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت جب آیا، جانتے ہیں جب روح حضور کی قبض کر لی گئی
ماں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تھے. سب سے پہلے جو حجرے میں داخل ہوئے حضرت ابو بکر صدیق آئے. آتے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی اقدس کو بوسہ دیا اور اس کے بعد کھڑے ہو گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اس وقت تک تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے. حضرت ابو بکر صدیق غم کے عالم میں اندر تھے، لیکن اس وقت صدیق اکبر کا دل اور سینہ کتنا مضبوط ہوگا جو ایک لمحہ دیدار رسول سے غافل نہیں ہوتے. انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ، جو ہونا تھا اللہ کا وعدہ ایک بار ہو چکا، اب اللہ دوسری موت کبھی آپ پر نہیں لائے گا. دوسری موت تو اب نہیں آئے گی، جو موت کا درد تھا وہ آ کر چلا گیا. یہ کہہ کر کے حجرے سے باہر نکلے، اعلان کر دیا اے صحابہ اللہ کے نبی ہم سے رخصت ہو چکے. وہ اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے. یہ وقت کیسا ہے، سب کے سب ٹھنڈے پڑ جائیں گے. جس پر سارا معاملہ ڈیپینڈ ہو وہ تھوڑا ہٹ جائے تو حالات کیا ہوتے ہیں پتہ ہے. یہاں ہم چھوٹی موٹی چیزیں دیکھتے ہیں، کسی ایک تنظیم کا صدر ہے، کسی ایک کمیٹی کا چیف ہے، اس کے ادھر ادھر ہونے سے پوری کمیٹی پر فرق پڑتا ہے. یہ تو پورے دین کا نظام تھا. جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں بند کر لی تو صحابہ پر کیا حالتیں تھی. جیسی اعلان ہوا سب ساکت و جامد تھے صحابہ. ان کے عشق کا مقام تھا، محبت کا تقاضا بھی تھا. حضرت عثمان غنی تو ایسے لگتے جیسے پتھر ہے، ان کو کوئی چونٹی کاٹے کوئی ہاتھ مارے تو ہلتے تک نہیں تھے. کچھ صحابہ دیوار سے چپکے کھڑے تھے آسمانوں پر دیکھتے ہوئے. حضرت عمر کی کیفیت یہ تھی کہ تلوار نکال کر مدینے میں گھومتے تھے. خبردار کسی نے کہہ دیا کہ میرے نبی کا انتقال ہوا میں اس کی گردن مار دوں گا. میرے رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے، وہ آئیں گے. یہ ان کی محبت کا تقاضا تھا. سب الگ الگ انداز میں تھے، یہاں تک کہ حدیثوں میں موجود ہے مدینہ اتنا کبھی نہیں رویا جتنا اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی. اور صحابہ نے یہ بھی لکھا ہے اس دن سے زیادہ روشن کوئی دن ہی نہیں آیا مدینے میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنیت الوداع کی گھاٹی سے مدینے میں آ رہے تھے. اس سے روشن دن کبھی مدینے میں آیا نہیں. اور مدینے والے کہتے ہیں اس سے زیادہ اندھیرا کسی دن آیا ہی نہیں جس دن میرے آقا نے مدینے کو رخصت کیا، دنیا سے رخصتی لے لی. اس سے زیادہ اندھیرا ہماری زندگی میں آیا ہی نہیں. اب سوچو دین کا نظام چلنا کیسے ہے. حضور پردہ فرما چکے ہیں، صحابہ کھڑے ہیں. اس وقت جس نے مشن اٹھایا، باغ ڈور سنبھالی، وہ صدیق اکبر کی ذات تھی. کھڑے ہوئے ممبر پر لوگوں سے کہا اے لوگو بتاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے یا اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ سبوں نے کہا ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا وہ اللہ کل بھی تھا آج بھی ہے ہمیشہ رہے گا. اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق قرآن میں آیت ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. محمد تو اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے. لیکن کیا رسول کے جانے کے بعد تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو قرآن کی آیت ہے اللہ فرماتا ہے کسی کا دین سے پھر جانا اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. صحابہ کہتے ہیں اس دن ہم کو لگا یہ آیت کہاں تھی، اب تک ہمارے ذہن میں ہی نہیں آئی. سب کھڑے ہو گئے. حضرت ابو بکر نے کہا نماز کا وقت ہے، نماز قائم ہو. 2 دن تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم ناز حجرے میں رکھا ہوا تھا. 2 دن تک، اور نمازیں برابر وقت پر ہوتی رہیں. اسلامی احکام جیسے تھے ویسے ہی ہوتے رہے. حضور کی تدفین کا معاملہ آیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں اب کون مشورہ کرے گا؟ اختلافات بہت ہوئے ہیں، لیکن کوئی اختلاف اس غلیظ قسم کا نہیں تھا کہ ایک دوسرے کو گالیاں دی جائیں. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں یہ مسئلہ آج میں نے جمعہ میں چھیڑا ہی اس لیے ہے کہ آج اس کی ضرورت ہے. میں ابھی بتاتا ہوں. حضور کے وصال کے بعد جب آپ کی تدفین کا معاملہ آیا، غسل کے لیے صحابہ میں اختلاف ہوا کہ غسل دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، اور دے گا تو کون دے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کو. صحابہ کہتے ہیں ہم حجرے میں کھڑے تھے،
آدھے کہہ رہے تھے کہ غسل دینا ہے اور آدھے کہہ رہے تھے نہیں دینا. اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اچانک ہمیں اونگ آئی, سب جتنے تھے وہاں پر اونگ آئی, جیسے جھپکی لگتی نیند. تھوڑی دیر کے لیے اونگ آئی, اس کے بعد ہم نے سر جھٹک کر بیداری کا اظہار کیا. دیکھا تو ہم تو بیدار تھے, لیکن رسول پاک غسل کیے ہوئے تھے جس میں پاک پر پانی کے قطرات تھے. صحابہ نے کہا یہ اللہ کی مرضی ہے, اپنے رسول کو اس نے اپنے ملائکہ سے غسل دیا. پھر اب دفن کہاں ہو, اس سلسلے میں بھی صحابہ کا اختلاف تھا. بعض صحابہ کہتے تھے کہ بیت المقدس لے کر کے جائیں گے, مسجد اقصی میں جہاں کثرت سے انبیاء اکرام دفن ہیں وہاں ہم رسول اللہ کو دفن کریں گے. بعض کہتے تھے نہیں, حضور کا پیدائشی مقام مکہ ہے, ہم مکہ لے کر جائیں گے. اختلاف تھا کہ نہیں تھا؟ صحابہ میں اختلاف ہوا. حضور کا جسم ابھی موجود ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اختلاف کس قسم کا تھا. سب حق کی تلاش میں اختلاف تھا. اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے, اللہ کے نبی وہیں دفن ہوتے ہیں جہاں ان کی روح قبض کی جاتی ہے, جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے نبیوں کا اسی جگہ وہ دفن ہوتے ہیں. تو اس بات پر پھر صحابہ کا اتفاق ہوا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ عائشہ صدیقہ میں انتقال فرمائے تھے اور اسی حجرے میں آج تک میرے آقا آرام فرمائے. تدفین کا معاملہ تھا, بغلی قبر کھودی جائے کہ صندوق والی قبر کھودی جائے. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ صندوق والی قبر جو باکس ٹائپ کی ہمارے ہاں ہوتی ہے, اور ایک ہوتی ہے بغلی قبر جس کو لحد کہتے ہیں, ایل شیپ میں ہوتی ہے, یعنی قبر کھود کر کے پھر اندر کی طرف ایک اور کھڈا کھودا جاتا ہے اور میت کو اس طرف رکھ کر کے پھر قبر کو بند کر دیا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کے لیے بھی اختلاف ہوتا رہا. پھر صحابہ نے کہا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کا اظہار فرمایا تھا کہ بغلی قبر اچھی ہوتی ہے, مجھے پسند ہے. پھر بغلی قبر کھودی گئی. ہر چیز کا اختلاف رسول پاک کی حدیث پر جا کر ختم ہو جاتا تھا. اب میں آپ کو بتاؤں اس کے بعد دین کا نظام کون چلایا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا ظاہری سے پردہ فرما چکے, وہ اپنی قبر انور میں گئے تو دین کا نظام کیا ٹھپ پڑ گیا, ختم ہو گیا؟ سب نمازیں بند, اذانیں بند نہیں, کچھ تو منکرین ہوئے بھی, لیکن جہاد کر کے صدیق اکبر نے ہر ایک کا قلعہ ختم کیا اور میرے مصطفیٰ کے دین کو لے کر آگے بڑھتے رہے. اتنا آگے بڑھتے رہے, اتنا آگے بڑھتے رہے کہ صحابہ کی زندگی میں ہی اسلام پوری کائنات میں روشنی کے طور پر پھیل چکا تھا. اس کی سرحدیں نہیں تھی. صحابہ کہاں کہاں تک جاتے تھے. مصر فتح ہوا, عراق فتح ہوا, یمن فتح ہوا, فلسطین فتح ہوا, یورپ میں اسلام چلا گیا, لیکن پھر بھی ان کی سیمائیں نہیں تھی, سرحدیں نہیں تھی. آپ کو بتاؤں 1400 سال پہلے صحابہ کا حال یہ, عقبہ بن نافع عمرو بن عاص کے ساتھ مصر فتح کرنے والے گورنر ہیں, وہ سپہ سالار ہیں. عقبہ بن نافع یہ جرنیل ایک دن گھوڑا لے کر رات کے وقت اندھیرے میں نکل پڑے, چند ساتھی بھی پیچھے آئے. 14ویں کا چاند طلوع ہے, 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 14ویں کا چاند طلوع ہے. عقبہ بن نافع گھوڑے کو ایڑ لگاتے اور اچھال دیتے تھے. گھوڑا اچھلتا تھا پھر نیچے آتا تھا, اچھلتا تھا پھر نیچے آتا تھا. کوئی کھیل ہے, کوئی کرتب ہے, کوئی تماشا ہے؟ ساتھیوں نے پوچھا عقبہ بن نافع سے, کیا کر رہے ہو آپ, گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہو, گھوڑا اچھلتا ہے پھر آتا ہے. عقبہ بن نافع کہتے ہیں سارے علاقے فتح کرتے کرتے چلے گئے, میری خواہش یہ ہے کہ کاش میرا گھوڑا چھلانگ لگا کر چاند پر جاتا, میں وہاں پر میرے مصطفیٰ کا جھنڈا لہرا کر آتا. ان کی سیمائیں نہیں تھی, ان کی سرحدیں نہیں تھی. اسلام کے لیے وہ اتنے مخلص تھے کہ انہوں نے بیابانوں کو, جنگلوں کو, صحراؤں کو سب طے کر لیا. اور آج کا کم ظرف انسان ان صحابہ کے بارے میں اگر انگلی اٹھاتا ہے, اس سے بڑا بدبخت کون ہے, اس سے بڑا ہرما نصیب کون ہے جنہوں نے ان کی محنتوں کو نہیں دیکھا. صحابہ کی تکالیف تمہیں پتہ ہے, مشقتیں, میاں زندگی بھر ان کے استقامت کے امتحانات. آج بھی تم لے کر کے دکھاؤ
کیا ان کے ساتھ امتحانات کم ہوئے؟ ایسے امتحانات جن کو ذکر کرنے سے آج آنکھیں بھیگ جاتی ہیں رسول پاک کے نام پر انہیں کیا ایذائیں نہیں دی گئی۔ کیا آپ کو پتہ ہے وہ سیدہ سمیہ کو مکہ میں کس طرح سے مارا گیا تھا؟ ان کے چاروں ہاتھ پیر کو گھوڑے کے چاروں پیروں سے باندھ کر گھوڑے کو دوڑایا گیا تھا، ایک ایک ہڈی سرکتی تھی، اور جب چوراہے پر گھوڑا دوڑتا ہوا آیا تو ابو جہل نے سیدہ سمیہ کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر انہیں شہید کیا تھا۔ عمر والی خاتون تھی، صحابیہ تھی، جان دے دیا لیکن دین اسلام سے ایک حرف بھی نہیں ہٹنے کو تیار۔ آخری جملوں پر بھی یہی تھا، اللہ احد، میرا اللہ ایک ہے۔ ان کے استقامت کے جذبے، آپ کو پتہ ہے احد کے میدان میں عبداللہ بن جہش ایک صحابی ہیں جن کے 80 ٹکڑے کیے گئے تھے، 80 ٹکڑے جسم کے، اور کافروں نے ہر ٹکڑے کو ہار بنا کر کے رسی میں پیرو کر گلے میں پہن لیا تھا، اور دنیا کو دکھا رہے تھے یہ محمد عربی کا غلام ہے، بہت اتراتا تھا، اس کے ٹکڑے آج ہمارے گلے میں ہیں۔ وہ صحابہ نے ہر مشقت، ہر چیز کا سٹرگل کیا ہے۔ آج مجھے درد اس بات کا ہوتا ہے ان کی طرف بھونکنے والے کتنے بد نصیب لوگ ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ کی صحابیت پائی ہے، صحابیت ہی نہیں معیت پائی ہے، اپنی زندگیاں وار دی ہیں میرے آقا کے نام پر۔ ان کتوں کو پتہ نہیں، ان کے اعمال دیکھو اور حضور کے صحابہ کی بات کرتے ہیں۔ تم نے زندگی بھر عیاشیاں نہیں چھوڑی، وہ صحابہ ہیں، ایک اعلان کان میں آ جاتا رسول پاک کا، برسوں پرانی عادتیں ٹھوکر مار کر چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت انس خود فرماتے ہیں میں 10 سال کا تھا، شراب جب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی اسلام میں، لوگ بیٹھ کر کے شراب پیتے تھے، قہبہ خانے تھے جگہ جگہ جیسے چائے کی دکانیں ہوتی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں پیالے بھر بھر کر لوگوں کو شراب دیتا تھا، سپلائی کرتا تھا۔ ایک شام ایسی کہ مدینے کی گلیوں میں آواز آئی، یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر، اے مسلمانوں اللہ کے رسول نے فرمایا آج سے شراب حرام ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں جتنے وہاں بیٹھے تھے جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا وہیں سے چھوٹ گیا، کسی نے ہونٹوں تک لگایا تھا وہیں سے پٹک دیا، مٹی کے پیالے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے بھی چھوڑ دیا، دیکھا جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے ہاتھوں سے مٹکے ٹوٹ گئے۔ کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ ابھی پی لیتے ہیں بعد میں جا کر حضور سے پوچھ لیں گے مسئلہ کیا ہے، بات پکی ہے بھی یا نہیں یہ بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے آج کا تو آج پی لیں گے۔ آج کے عمل نہیں ہے ایسے لوگوں کے۔ ہاں تمہارے تو روزے بھی اس طرح کے ہو جاتے ہیں، پہلے کھا لیتے ہیں بعد میں دیکھیں گے ٹائم کیا ہو رہا ہے۔ وہ صحابہ کے کانوں میں ایک بار آواز آ گئی، رسول اللہ نے فرمایا ہے، بدل لیا ساری عادتیں۔ حضرت انس کہتے ہیں یہ تو میں جہاں تھا وہاں کا، پھر ہم نکلے مدینے کی گلیوں میں، جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے تھے تو دیکھا مدینے کی ساری نالیاں شراب سے بہہ رہی ہیں۔ سبوں نے گھروں میں موجود 50-50 سال 60-60 سال پرانی جو شراب کے مٹکے تھے سب توڑ ڈالے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے میرے عزیزو، کوئی ابھی تک حضور کے پاس آ کر پوچھا بھی نہیں کہ آپ نے صحیح کہا یا نہیں، اعلان آ گیا۔ ان کا عمل وہ تھا میرے مصطفیٰ کی بات پر، ایسا یقین رکھنے والے صحابہ۔ آپ کو میں بتاؤں وہ کس قدر وفادار تھے۔ حضرت انس بن نزیر حضور کے رازدار صحابی ہیں، حضور ایک بار ان کے گھر گئے، ایک مکہ سے لیٹر آیا تھا، مکہ والے جو کام کر رہے ہیں جنگوں کی تیاری کر رہے تھے، کسی نے وہاں سے خبر بھیج دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نزیر سے کہا پڑھو کیا ہے، انہوں نے پڑھ کر سنایا۔ حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو راز میں رکھنا، کسی کو پتہ نہ چلے۔ فرمایا حکم حضور آپ کا، سر آنکھوں پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، بیوی اندر سے آئی انس بن نزیر کی، وہ ایسی بیوی جس کو حضرت انس بہت چاہتے تھے، عشق تھا ان کے درمیان، بڑی محبت کرتے اپنی بیوی سے۔ بیوی باہر آئی، انس بن نزیر سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا بات چل رہی تھی؟ انس بن نزیر نے کہا اس میں تمہیں دخل اندازی کی ضرورت نہیں، تمہاری محبت تمہارا عشق جو میرے ساتھ ہے، میرا تمہارے ساتھ ہے، اس کا مقام الگ، یہ رسول اللہ کی بات ہے۔ تو انس بن نزیر کی عورت کہتی ہے ٹھیک ہے چھپانا چھپاؤ، لیکن میں نے تو سن لیا مکہ سے لیٹر آیا ہے، جنگوں کی تیاری ہو رہی ہے، سن لیا تھا دیوار کے پیچھے سے۔ حضرت انس بن نزیر کیا کرتے ہیں، سیدھے اپنی بیوی کی گردن پکڑ لی،
کہا اس وقت تک میں گردن سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرے رسول کا فرمان نہیں آ جاتا، کیونکہ میں خیانت دار میرے مصطفیٰ کا نہیں بن سکتا۔ چاہے میرے اور نبی کے درمیان میرا باپ آ جائے، میری ماں آ جائے، میری بیوی آ جائے، کوئی بھی آ جائے، گردن پکڑ کر کے حضور کے پاس لے آئے۔ ایک طرف محبت ہے، ایک طرف عشق بھی ہے۔